النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله الأنصاري فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني زوفا فقلت له أعوذك بالله إجابته من الزوف فقال يا فاطمة ائتيني من الكساء اليماني فأتيني به فأتيته بالكساء اليماني فأتيته به وسرت أنظر إليه فإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر بليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كان رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نمع الكساء وقال السلام عليك يا جدة يا رسول الله أتخيلت علماءكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كان رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فنزل الحسين نعم الكساء وقال السلام عليك يا جدة السلام عليك يا من فاه الله أتوا زينت علماءكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهم تحت الكساء فأقبل النساء لكبر حسن علي بن أبي طالب فقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كان رائحة أحب ابن عم رسول الله فقلت نعم هو ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نعم الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أترضين معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيل خليفتي وصاحب اللواء قد أذنت لك ودخل علي تحت الكساء ثم أتيتنا بالكساء وقلت السلام عليك يا أبا يا رسول الله أتوفي
يعلمني ما يعلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني ما منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك غفرانك ورضوانك علي وعليهم واغفرهم رجسا وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدعية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبريل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وأهلها وبنوها. فقال جبريل يا ربي أتوزني يكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد زدت لك فهبت الأمين جبريل. فقال السلام عليك يا رسول الله الذي الأعلى يقرأك السلام ويمسك بالتحية والإكرام ويقول لك عزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا غمت هية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم محبتكم وقد أذن لي أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكساء. فقال يا أمين الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال أهلي برسول الله أحرم على جلوسنا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني لك نبي واستقبل الرسالة التي يملك خبرنا هذا بمحفل من محفل الأرض وفي جمع من شيوخنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال آدم عليه السلام ثم الله فضل وقال شيعتنا ورب الكعبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله يا أيها الذي بعث ملك النبي واستقام من الرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا بمحفل من محافل الأرض وفي دم من شيوخنا ومحبين وفي محبوب لله وفرج الله همه ولا مهموم إلا وكشف الله غمه ولا تولم حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال عليه السلام ثم الله فضنا وسعدنا وكذلك شيعتنا هذا هو الصادق بالدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. मरुमकी बुलंदी दर्जात के लिए मुर्तबा से बुलंद नारे सलवात।
ایک اور سلماتی کے تماس سے مرحومہ ہوں سیدہ منصرہ جعفری بنت سید ابن حسن جعفری جہاں
سلوک دیکھیے کیا لوگ کہتے ہیں، لے کر بلائے بیٹے کے زہران یہ کہا، روٹی تو ہو زیادہ نہ زینب مجھے رلا، کچھ بھائیوں کے سوپنے کا سمجھے مدعا، تو ان کی رونے والی ہے زہرا تیرے پتا، کیا بس میرا جو مرضی پروردگار ہے، زینب تمام قربے کی تو سوگوار، زینب تمام قربے کی تو سوگوار، ماتھا حسن نے مردے کے ماتھے پر رکھ دیا، رو رو کیا ماما کہا اور غش ہوا، تلووں سے اپنے ماتھے کو بیرنے ملا، پاؤں میں دم نہ پایا تو یہ کان میں کہا، میں آپ کا غلام ہوں اور نور عین ہوں، آواز دو حسین ہوا میں حسین، آواز دو حسین ہوا میں حسین، جب داخل بہشت رسول خدا ہوئے۔ وقت خاصا ہو چکا ہے، اختصار کے ساتھ اجازت کے ساتھ مطابق چند شعر میں کرتا ہوں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ جتنا علی کا علم تھا پوچھا نہیں گیا، جتنا علی کا علم تھا پوچھا نہیں گیا، جتنے سخی تھے آپ سے مانگا نہیں گیا، جتنے سخی تھے آپ سے مانگا نہیں گیا، اس کو سمجھنا آئیں گے جنت
نہیں گیا اور مانگا جو ایک بار تو سبتے رسول سے مانگا جو ایک بار تو سبتے رسول سے اتنا ملا کہ مجھ سے سنبھالا نہیں گیا اتنا ملا کہ مجھ سے سنبھالا نہیں گیا اور خیبر میں ذوالفقار کی غارت گلی نہ پوچھ بطور غاز خیبر میں ذوالفقار کی غارت گلی نہ پوچھ رن سے کوئی بھی لوٹ کے زندہ نہیں گیا وقت سے پہلے آخری شعر آتا رزق عرش بری سے زمین پر آتا ہے رزق عرش بری سے زمین پر زہرا کے گھر میں عرش سے آیا نہیں گیا زہرا کے گھر میں عرش سے آیا نہیں گیا اور خیمے میں یوں چراغ بجھایا گیا وسیم خیمے میں یوں چراغ بجھایا گیا وسیم اب تک حریم دی سے اجالا نہیں گیا اب تک حریم دی سے اجالا نہیں گیا جتنا علی کا علم تھا پوچھا نہیں گیا جتنے سخی تھے آپ سے مانگا نہیں گیا اور محمد والے محمد سلام ایک سوال پڑھنا رحمت نہ فرمایا تو تھوڑا آپ مرحومہ کی بلندی درجات کے لیے صلوات پڑھنا عشق حیدر کا یوں گھٹی میں ملا دیتی ہے عشق حیدر کا یوں گھٹی میں ملا دیتی ہے وہ ہمیں شے کا عزادار بنا دیتی ہے وہ ہمیں شے کا عزادار بنا دیتی ہے خون غرقاب پلٹتے ہیں جو کر کے ماتم خون غرقاب پلٹتے ہیں جو کر کے ماتم تب کہیں ماں ہمیں جینے کی دعا دیتی ہے تب کہیں ماں ہمیں جینے کی دعا دیتی ہے بس چند اشعار پیش کروں گا جناب سیدہ رو کے شبیر بولے زینب سے
یاد آتی ہے ماں بہت ہم کو، رو کے شبیر بولے زینب سے، یاد آتی ہے ماں بہت ہم کو، تم ہی بتلاؤ ہم جیے کیسے، یاد آتی ہے ماں بہت ہم کو، رو کے شبیر بولے زینب سے، یاد آتی ہے ماں بہت ہم کو، تنہا دیکھا ہے ہم نے بابا کو، اپنے حق کو بھی چھنتے دیکھا ہے، ہر مصیبت سے بڑھ کے زینب، ماں کے جانے کا غم زیادہ ہے، ماں کے جانے کا غم زیادہ ہے، اپنے غم یاد ہی نہیں آتے، یاد آتی ہے ماں بہت ہم کو، اماں پانی پلایا کرتی تھیں، نیند سے تشنہ لب جب اٹھتے تھے، اے بہن تم تو جانتی ہو نا، پیاس لگتی ہے ہم کو سوتے ہوئے، پیاس لگتی ہے ہم کو سوتے ہوئے، آج بھی پیاس جب بھی لگتی ہے، یاد آتی ہے ماں بہت ہم کو، رو کے شبیر بولے زینب سے، یاد آتی ہے ماں بہت ہم کو، راہ مسجد سے کیوں نہیں آتے، ہم نے پوچھا تھا اپنے بھیا سے، بولے شب کہ اس جگہ ہم نے دیکھا ماں کو تماچا کھاتے ہوئے، دیکھا ماں کو تماچا کھاتے ہوئے، ہم وہاں سے گزر نہیں پاتے، یاد آتی ہے ماں بہت ہم کو، شہر یثرب میں اے بہن زینب، عید کا روز جب بھی آتا ہے، دیکھتے ہم ہیں جب کوئی بیٹا اپنی ماں کو گلے لگاتا ہے، اپنی ماں کو گلے لگاتا ہے، یاد آتے ہیں دن وہ بچپن کے، یاد آتی ہے ماں بہت ہم کو، سلوات پڑھنا بر محمد وآلہ محمد۔ دعوت ضرب آواز بلند سلوات۔ آپ تمام حاضرین کی مقبولیت کے لیے بالخصوص بانیان مجلس کی واضح مقامی درجات کے لیے بآواز بلند سلوات۔ اللہ ایک کلام کے چند اشعار پیش کرتا ہوں ماں کے حوالے سے۔
موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے اور فکر میں بچوں کی کچھ اس طرح گل جاتی ہے نوجوان ہوتے ہوئے بوڑھی نظر آتی ہے گھر سے جب پردیس جاتا ہے کوئی نور نظر ہاتھ میں قرآن لے کر در پہ آ جاتی ہے یاد آتا ہے شب عاشور کا کڑیل جوان جب کبھی الجھی ہوئی زلفوں کو سلجھاتی ہے اور پیار کہتے ہیں کسے اور مامتا کیا چیز ہے کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے شکریہ ہو ہی نہیں سکتا کبھی ماں کا ادا مرتے مرتے بھی دعا جینے کی دے جاتی ہے اور چاہے ہم خوشیوں میں ماں کو
صلو ناگوار خاطر نہ ہو تو تحصیل مجلس ادب مجلس آگے تشریف لے آئے. جو آرا ہی لینا ہے تو یہاں بھی دیوار ہے, یہاں بھی دیوار ہے. سب بات بھیجیے ایک مرتبہ. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن أغلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبعث منهما رجالا كثيرا ونساء. عزیزان محترم، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ مجلس رضا ایک مومنہ کے اظہار ثواب کے لیے چہروں کے موقع پر منعقد کی جا رہی ہے. ظاہر ہے کہ اظہار ثواب کی مجالس میں میرا انداز گفتگو یا موضوع گفتگو وہ کم ہوتا ہے جو ایام اضحیٰ کی مجالس میں ہوتا ہے. میں اظہار ثواب کی مجالس میں مرنے والے کی رشتے کی نسبت سے، ذات کی نسبت سے، کردار کی نسبت سے یا حالات کی نسبت سے گفتگو کرتا ہوں. ظاہر ہے کہ مرحومہ ایک ماں ہے، ماں تھیں. اس حساب سے ماں کے عنوان پر بھی گفتگو ہونی چاہیے. اور ماں ہونے سے پہلے کیونکہ خاتون ایک عورت تھی، ایک عورت اور اس کی ذمہ داری اور اس کی اہمیت پر بھی گفتگو ہونی چاہیے. اور یہ عورت کے موضوع پر گفتگو اس لیے زیادہ ضروری اور زیادہ اہم ہے کہ دور حاضر میں ہماری جو تربیت کے دو مدرسے، ایک انفرادی تربیت کا مدرسہ اور ایک اجتماعی تربیت کا مدرسہ، ان دونوں پر مسلسل حملے ہو رہے ہیں. اور ان دونوں مدرسوں کو تباہ کرنے کی، ضائع کرنے کی
برباد کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ ان دونوں مدرسوں کی اہمیت، عظمت اور اسلام کا نظریہ ان دونوں مدرسوں کے بارے میں، یا معصوم کا نظریہ ان دونوں مدرسوں کے بارے میں کیا ہے، اس پر مسلسل گفتگو ہونی چاہیے، جس سے کہ آپ کے خود علم میں ہے دور حاضر میں فتنہ آزادی نسواں کے نام پر خواتین کو، عورتوں کو اپنے مقصد حیات سے ہٹانے کی کوشش کہ صاحب ہم آزاد ہیں، ہم کیوں کریں، ہم یہ کیوں کریں، ہم وہ کیوں کریں، ہم کیوں گھر میں روٹی پکائیں، ہم کیوں سالن پکائیں، ہم کیوں شوہر کی خدمت کریں، وغیرہ وغیرہ، ہم باہر جائیں گے، ہم نوکری کریں گے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ گھر میں روٹی نہیں پکائیں، لیکن دکان پہ جا کر یا ہوٹل میں جا کر یا کسی اور پہ جا کر ریسیپشن بننے کو فخر محسوس کرتے ہیں۔ یہ سب جو کچھ ہو رہا ہے یہ سازش ہے معاشرے کی تباہی۔ میں عورت کے موضوع پر ذرا سی آپ کو ان کی اہمیت، تاکہ اگر میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں سن رہی ہیں تو ان کو بتا دو کہ عورت کی اہمیت کیا ہے۔ عورت مرکز حیات ہے، عورت محور حیات ہے۔ عورت نہ ہو تو قافلہ حیات آگے نہ چلے۔ اگر عورت نہ ہو تو زندگی آگے نہ بڑھے۔ زندگی آگے بڑھتی ہے عورت ہی کی وجہ سے۔ دیکھیے میں پہلی کائنات کی پہلی عورت کی آپ کے سامنے تصویر کشی اگر کر دوں کہ جب پروردگار عالم نے آدم کو خلق کیا تو کتنی فضیلتیں دیں آدم کو۔ جب آدم کو خلق کیا تو کتنی فضیلتیں۔ سب سے پہلی فضیلت تو یہ کہ زمین میں خلیفہ بنایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ دوسری فضیلت یہ کہ خلقت بیدیہ، اپنے ہاتھوں سے خلق کیا۔ تیسری فضیلت یہ کہ فنفخت فیہ من روحی، اپنی روح سے اس میں پھونکا۔ چوتھی فضیلت یہ کہ مسجود ملائک بنایا۔ یہ ہے ساری فضیلتیں آدم، کسی کو نہیں بنایا کے لیے کہا کہ خلقت بیدیہ، آدم کے لیے کہا۔ مسجود ملائک کسی کو نہیں بنایا، آدم کو بنایا۔ لیکن جب آدم خلق ہوئے تو آدم تھے، آدمیت نہیں تھی۔ آدمیت نہیں تھی، آدم تھے۔ اور واضح کرو کہ پہلے بشر ہیں آدم، مگر صرف پہلے بشر ہیں، ابو البشر نہیں۔ آدم اتنی فضیلتوں کے باوجود پہلے بشر تو ہیں، ابو البشر نہیں۔ پہلے نبی تو ہیں مگر ابو الانبیاء نہیں۔ آدم کا قافلہ حیات یہی ختم ہو جاتا اگر آدم کی زندگی میں ایک عورت زوجہ بن کے نہ آتی۔ حوا آدم کی زندگی میں زوجہ بن کے آئیں، اور صرف زوجہ بن کے آنا ہی کافی نہیں ہے۔ عورت مکمل نہیں ہوتی صرف زوجہ بن جانے سے، اور نہ قافلہ حیات کو بڑھانے کے قابل ہوتی ہے، نہ نظریہ و فکر کو آگے بڑھانے کے قابل ہوتی ہے، جب تک کہ عورت ماں نہ بنے۔ صرف زوجہ بن جانا اتنا قابل تعریف نہیں ہے جتنا ماں بن جانا۔ تو جب آدم کے زندگی میں حوا زوجہ بن کے آتی ہیں اور ماں بنتی ہیں تو آدم کا قافلہ حیات آگے چلتا ہے، آدم سے آدمیت چلتی ہے، بشر سے ابو البشر بنتے ہیں آدم، نبی سے ابو الانبیاء بنتے ہیں آدم، صرف ایک عورت کی وجہ سے۔ یہ
ذمہ داری ہے عورت کی کہ وہ انسان کی نسل کی بقا کی ذمہ دار ہے. اچھا صرف بقا کی ذمہ دار نہیں ہے, صرف بقا کی ذمہ دار نہیں ہے, صرف پیدا کرنے کی ذمہ دار نہیں ہے. میں ذرا سا لفظ کی اور وضاحت کرتا ہوں کیونکہ بقا کا لفظ اس میں آ جاتا ہے. صرف پیدا کرنے کی ذمہ دار نہیں ہے عورت, بلکہ عورت تربیت کی بھی ذمہ دار ہے. نسل کی تربیت کی ذمہ داری بھی عورت ہی پر ہے. اسی لیے امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا المرأة قلدت فانظر الى ما تقلدا. عورت گلے کا ہار ہے, گلے کا ہار بنانے سے پہلے یہ دیکھو کہ کس چیز کو اپنے گلے میں ڈال رہے ہیں. تو تربیت جو ہے یہ کس لیے ضروری ہے کہ مرد کا جو نظریہ ہے, جو فکر ہے, جو مقصد حیات ہے, اسے اگر کوئی آگے بڑھا سکتا ہے تو وہ عورت ہے جو اپنی اولاد کے ذریعے سے آگے بڑھا ہے. انسان نے مر جانا ہے, انسان نے چلے جانا ہے, ختم ہو جانا ہے. تو اب انسان باقی جو رہنا چاہتا ہے وہ باقی کیسے رہے؟ اپنے نظریے کے, اپنی فکر سے, اپنے مقصد حیات سے. تو اس مقصد حیات پر چلانے کے قابل بنانا اولاد کو, یہ عورت کی ذمہ داری ہے, یہ کام ہے عورت کا. اب دیکھیے بنایا ہے پروردگار عالم نے جس مقصد کے لیے, تو لازم ہے کہ اس مقصد کی تکمیل کرنا ہے. اب جو یہ عورتیں کہتی ہیں, جو آزادی نسواں کے نام پر ہمارے یہاں چلا ہے سیلاب, اور عورتوں نے تربیت گاہیں بند کر دی ہیں. جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ 2 تربیت گاہیں, ایک انفرادی, ایک اجتماعی. تو یہ تربیت گاہیں عورتوں نے جو بند کر دی کہ سب ہماری ذمہ داری نہیں ہے. تو میں آج چھوٹی سی مثال دیتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے اور گفتگو کو تیزی سے آگے بڑھاؤں. گاڑی ہے نا, گاڑی میں اسٹیئرنگ ہوتا ہے اور گاڑی میں ویل بھی ہوتا ہے. اسٹیئرنگ بھی گول ہے, ویل بھی گول ہے, دونوں گول ہیں. کیا آپ ویل کی جگہ اسٹیئرنگ لگا سکتے ہیں؟ کیا آپ اسٹیئرنگ کی جگہ ویل لگا سکتے ہیں؟ اب دونوں ہی تو گول ہیں. کیا فرق پڑے اگر اسٹیئرنگ کی جگہ ویل کو لگا دیں اور ویل کی جگہ اسٹیئرنگ کو لگا دیں؟ تو کہنے والا یہی کہے گا کہ آپ کی عقل شاید سو گئی ہے, ختم ہو گئی ہے. ویل نازک ہوتا ہے, اسٹیئرنگ نازک ہوتا ہے, ویل مضبوط ہوتا ہے. اس لیے اسے مضبوط بنایا گیا کہ اسے بوجھ اٹھانا ہے. لیکن گاڑی کو آگے بڑھانا اسٹیئرنگ کا کام ہے, مضبوط نہیں ہوتا. بالکل اسی طرح زندگی کا بوجھ اٹھانا مرد کا کام ہے, لیکن اس گاڑی کو صحیح راستے کو لے کے چلنا یہ عورت کی ذمہ داری ہے. سلوات بھائی دیکھ بتاؤ. تو عورت مرکز حیات ہے, عورت محور حیات ہے. اب یہ مرکز حیات اور محور حیات دو لفظ میں استعمال کر رہا ہوں, ذرا سے مشکل الفاظ استعمال کرتا ہوں, عادت ہے میری, لیکن وضاحت کر دوں گا. ایک چیز ہوتی ہے جہاں سے سب چیز کا آغاز ہوتا ہے, جسے کہتے ہیں منبع, اور ایک چیز ہوتی ہے جس کی طرف سب رجوع کرتے ہیں. عورت کو عربی میں کہتے ہیں ام. ام کے معنی ہے وہ مرکز جہاں سے آغاز ہو, جہاں سے چیز پھیلے. اس لیے چشمے کو بھی ام کہتے ہیں کہ جہاں سے آغاز ہوتا ہے. چونکہ حیات کا آغاز ماں کی ذات سے ہوتا ہے, اس لیے ماں کو ام کہتے ہیں. ام کے معنی مرکز کے بھی ہیں, ام کے معنی محور کے بھی ہیں. یعنی وہ جگہ جہاں سے آغاز ہو وہ بھی ام ہے, اور جہاں سب رجوع کریں
مسلمانوں نے یہ مطلب لیا کہ امی تھے، بڑے تھے، بغیر پڑھے لکھے تھے، جاہل تھے، پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، جسے خود پڑھنا لکھنا نہ آتا ہو وہ کتاب و حکمت کی تعلیم دینے آیا ہے، اتنا بھی نہ سوچا۔ یہ امی کا مطلب یہ ہے کہ سرکار محور کائنات ہے، محور حیات ہے، یعنی جتنے انبیاء ہیں وہ سرکار کی طرف رجوع کر رہے ہیں، جتنی کائنات ہے وہ سرکار کی طرف رجوع کر رہی ہے، اور پروردگار کی جتنی رحمت ہے وہ یہاں سے تقسیم ہو رہی ہے۔ جتنی رحمت تقسیم ہو رہی ہے وہ ذات محمد کے حوالے سے، یہ جو آپ کو بار بار کہا جاتا ہے اور آپ پڑھتے ہیں لیکن آج کل ذرا کوتاہی ہونے لگی ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ درود کیا ہے؟ یہ درود خود طلب رحمت ہے۔ تو یہ رحمت کیوں امام جعفر صادق صلوات اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کسی نے، مولا یہ جو ہم آپ کے لیے رحمت طلب کرتے ہیں، درود کا لفظ تو فارسی کا لفظ ہے، عربی میں تو لفظ ہے سلوا، یہ سلوا کے معنی ہے رحمت کے، تو یہ رحمت جو ہم آپ کے لیے طلب کرتے ہیں تو آپ کو رحمت کی کیا ضرورت؟ آپ تو پہلے ہی رحمت سے بھرے ہوئے، تو آپ کے لیے رحمت کیوں طلب کریں؟ تو امام نے کہا 2 برتن لے کے آؤ، ایک کو پانی سے بھروا دیا، جب بھر گیا وہ لبالب کا دوسرے برتن میں اور پانی لے، وہ اور پانی لے کے آیا، کہا اب اس میں ڈالو۔ ظاہر ہے کہ جب بھرے ہوئے برتن میں پانی ڈالا تو کیا ہوا؟ پانی ابل کے چاروں طرف زمین پہ گرنے لگا۔ تو مولا نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا مولا پانی تو زمین پہ گر رہا ہے۔ کہا یہی بتانا ہے کہ ہم تو رحمت سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن جب تم ہم پر رحمت کی دعا کرتے ہو تو ہمارے وسیلے سے، جس طرح پانی اس برتن کے وسیلے سے زمین پہ جا رہا ہے، ہمارے وسیلے سے اللہ کی رحمت تم تک آتی ہے۔ اور محمد و آل محمد صلوات تو یہ جو سرکار کو امی کہا گیا اس لیے کہا گیا کہ تمام کائنات رجوع کرتی ہے ذات محمد کی طرف، تمام انبیاء رجوع کرتے ہیں ذات محمد کی طرف، ذات محمد سے فیض لے کر انبیاء فیض اپنی امتوں کو تقسیم کرتے ہیں، اور نبیوں کو نبوت ملی ہی اس شرط پر ہے کہ محمد اور علی کی ولایت کو تسلیم کریں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، شیعہ کتاب کا بھی حوالہ نہیں دے رہا، صاحب آپ کہیں میں شیعہ کتاب ہے کمزور، کم سے کم 5 اہل سنت کی کتابوں کا حوالہ دے سکتا ہوں، جس میں مناقب مرتضی، کشف صالحی کی، جس میں تفسیر سالبی کی، امام ابو اسحاق سالبی کی تفسیر قرآن، سورہ مبارکہ زخرف کی 44ویں آیت، وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا کی تشریح میں، جناب والمودہ میں، اور مختلف کتابوں میں یہ حوالہ دیا گیا ہے اسی آیت کے ذیل میں، وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا مِنْ قَبْلِنَا، اے رسول ان سے سوال کرو کہ تمہیں رسول رسالت کس شرط پہ دی گئی؟ تو مفسرین نے لکھا کہ یہ رسول سے جو کہا جا رہا ہے کہ پوچھو ان نبیوں سے کہ رسالت کس شرط پہ دی گئی، تو جب نبی آئے تھے تو حضور نہیں تھے، جب حضور آئے تو انبیاء نہیں تھے، تو یہ سوال کس موقع پر کہا گیا ہی کرو؟ تو کہا جب معراج پہ گئے تھے رسول اور تمام انبیاء کو نماز پڑھانے کا حکم دیا کہ رسول نماز پڑھاؤ ان کو، تو اس کے بعد کہا کہ سوال کرو ان نبیوں سے کہ تمہیں نبوت کس شرط پہ ملی، تو سرکار ختمی مرتبت نے انبیاء سے سوال کیا کہ بتاؤ کس شرط پہ تمہیں نبوت دی گئی، تو تمام انبیاء نے یک زبان ہو کر کہا علی ولایتک و ولایت علی بن ابی طالب،
لیکن عجیب بات ہے کہ سرکار مرکز کائنات ہیں اور سرکار کو امی کہا گیا، مگر خود سرکار ختمی مرتبت کسے ام کہہ رہے ہیں؟ توجہ ہے آپ کی، اپنی بیٹی کو کہہ رہے ہیں ام ابیہا، اپنے باپ کی ماں۔ یہ بیٹی باپ کی ماں کیسے ہوتی ہے؟ بیٹی باپ کی ماں کیسے ہوتی ہے؟ کہنے والا ہے رسول۔ ایک حدیث ہے، اس جملے کی وضاحت سے پہلے یہ حدیث سنا دوں آپ کو، کیونکہ آپ حدیث سے مل جائیے، آدھی سنتے بلکہ آدھی بھی نہیں سنتے، ایک تہائی سنتے۔ ہمیشہ آپ نے سنا لولا کلمہ خلقت الافلاک، اے محمد اگر تجھے خلق نہ کرتا تو کائنات کو خلق نہ کرتا۔ سنی ہوگی حدیث، بہت سے ساٹھوں سے بہت سے بھئی اتنی سنی ہوگی، لیکن یہ حدیث اتنی نہیں ہے۔ یہ حدیث آگے ہے اور اگلا ٹکڑا اس کا یہ ہے کہ لولا علی لما خلقتک، اگر علی نہ ہوتے تو تمہیں خلق نہ کرتا۔ سرکار سے ارشاد ہو رہا ہے علی نہ ہوتے تو تمہیں خلق نہ کرتا۔ اچھا، جب میں یہ حدیث پڑھتا ہوں تو بہت سن کے پیشانی میں بل آ جاتے ہیں، پریشانی کے آثار آ جاتے ہیں کہ یہ دیکھا کیا آگے خالی انہوں نے پڑھا دیا رسول کے علی کو۔ یہ اکثر ذہن میں خیال آ جاتا ہے۔ اس میں دو باتیں میں عرض کر دوں پہلے۔ ایک تو یہ کہ کبھی اس قسم پر کوئی حدیث آئے تو فوراً رد نہ کیا کرے، یہ معصوم کا قول ہے، میرا قول نہیں، فوراً رد نہ کرے، اسے معصوم کی طرف پلٹاتے ہیں کہ مولا ہماری سمجھ میں نہیں ہے، یہ آپ سمجھائیں کیا۔ اور اگر کوئی جیسا خطیب چھوٹا کم علم ذاکر ہو تو اس سے پوچھ لیا کرے، کیونکہ بڑے والے تو آپ کو قریبی نہیں آنے دیتے، ان کے ساتھ تو چار گھاٹ چلتے ہیں، چار ہٹا بچو چلتے ہیں، تو وہ تو قریب نہیں آنے دیتے۔ میں ممبر سے ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ میں ممبر پر اپنی تقریر میں کہے گئے ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں، ایک ایک لفظ کا، جملے کی بات نہیں کر رہا میں، لفظ کا بھی ذمہ دار ہوں۔ میں لفظ بھی بہت سوچ سمجھ کے کہتا ہوں کہ کیا کہنا، اور اگر آپ کے دل میں کبھی کوئی بات میری نہ سمجھ میں آئے تو الجھن ہو جائے تو آپ کا یہ حق ہے کہ آپ مجھ سے پوچھیں کہ صاحب آپ نے یہ بات کہی ہے ہماری سمجھ میں نہیں آئی، اسے سمجھائیں آپ۔ بالفرض اگر مجلس کے بعد مجھے کوئی دوسری مجلس پڑھنی ہو، جانا ہو، ایام اعزاں میں جیسا اکثر ہو جاتا ہے، تو میں اس پر بھی یہ کہتا ہوں کہ اگر اس کو نہ سمجھا سکا تو میرا واٹس ایپ نمبر لے لیں، سوال کریں، میں آپ کو جب سمجھاؤں گا جواب دوں گا۔ یہ مجھ پر فرض ہے کہ میں سمجھاؤں اور آپ کا حق ہے کہ آپ پوچھیں، اور جو آپ کو جواب نہ دے کے مطمئن کر سکے اسے حق نہیں ہے ممبر میں بیٹھنے کا۔ آپ مجلس میں آتے ہیں اپنے ایمان کو مستحکم کرنے کے لیے، شک لے جانے کے لیے نہیں آتے۔ شک پیدا کر کے میں نے کہا چار نے مان لیا، چار نے نہیں مانا، قوم کوئی سو میں بڑھ گئی، مجلس کا یہ مقصد نہیں ہے۔ مجلس کا مقصد یہ ہے کہ ایمان مستحکم ہو۔ جو باہر سے شک پیدا ہو رہا ہے وہ مجلس میں آ کے شک دور ہو جائے، یقین پیدا ہو، ایمان میں اضافہ ہو۔ شک وہاں پیدا ہوتا ہے باہر جب سوالات ہوتے ہیں، مجلس میں شک نہیں ہونا چاہیے۔ مجلس میں ایمان میں اضافہ ہونا چاہیے، ایمان مستحکم ہونا چاہیے۔ میں حدیث عرض کر رہا تھا لولا علی لما خلقتک، اے محمد اگر علی کو خلق نہ کرتا تو تجھے خلق نہ کرتا۔ حدیث یہاں بھی ختم نہیں ہوئی، ام ابیہا یاد رکھیے گا، ام کہتے ہیں مرکز، جہاں سے آغاز ہو، جہاں سے آگے بڑھے زندگی۔ حدیث آگے بڑھی لولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر فاطمہ نہ ہوتی تو تم دونوں کو خلق نہ کرتا۔ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو تم دونوں کو خلق نہ کرتا۔ اب ظاہر ہے کہ آپ کے دلوں میں یہ خیال آ رہا ہوگا کہ فاطمہ کو علی سے بڑھا دیا، علی کو رسول سے بڑھا دیا، علی نہیں ہوتے تو رسول نہیں ہوتے، فاطمہ نہ ہوتی تو دونوں نہیں ہوتے، تو فاطمہ دونوں سے بڑھ گئی۔ یہ بڑھانے گھٹانے کا کام ہمارے اختیار میں نہیں ہے بھائی۔ ان ہستیوں کو ہم کیا بڑھائیں جن کے نام سے، جن کے ذکر سے خود ہمارے قدم اضافہ ہوتا ہو، ہماری حیثیت اتنی کہاں کیا بڑھا ہے۔ میں آپ کی پریشانی کو دور کر دیتا ہوں، مثال دے دیتا ہوں تاکہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ میں نے نہ سیدہ کو علی سے بڑھایا نہ علی کو رسول سے بڑھایا۔ حدیث موجود ہے، معتبر وہ کتابوں میں موجود ہے۔
اب مثال آپ سنتے جائیں تاکہ بات واضح ہو جائے. سب سے افضل عبادت کون سی ہے؟ نماز ہے. سب سے افضل عبادت کی عبادت نماز قبول ہے تو سب قبول ہے, ورنہ کچھ بھی قبول. آگے عظیم ترین عبادت ہے نماز. نماز سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں؟ وضو کرتے ہیں. وضو کر کے آپ جب لاہور کھڑے ہوتے ہیں پھر قیام کرتے ہیں. قیام میں سورہ حمد پڑھتے ہیں, پھر ایک سورہ, پھر رکوع, پھر سجدہ, اور پھر ریپیٹ کر کے پھر تشہد اور پھر سلام پھیرتے تو نماز ہوتی ہے. ایسے ہی. اچھا ذرا بغیر وضو کیے تو نماز پڑھیں, ہو جائے گی آپ کی نماز؟ بھائی قیام بھی کریں, سورہ حمد بھی پڑھیں, دوسرا سورہ بھی پڑھیں, رکوع بھی کریں, سجدہ بھی کریں, تشہد بھی پڑھیں, سلام بھی پھیریں, وضو نہیں کریں, ہو جائے گی نماز؟ کیوں نہیں ہوگی؟ اصل عبادت تو نماز ہے, اصل عبادت وضو تو نہیں ہے. اس کو فقہ کے زمان میں کہتے ہیں مقدمہ واجب واجب ہوتا ہے. نہیں ہوگی نا نماز, یا ہوگی کسی کو شک ہے کہ ہو جائے گی نماز؟ سب اس بات پہ متفق ہیں کہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوگی, اور سب اس بات پہ متفق ہیں کہ اصل عبادت نماز ہے, وضو نہیں ہے. کوئی بڑا لکھا مجموعہ ہے, میں کچھ سمجھا سکا آپ کو. اصل عبادت نماز ہے, نماز افضل ہے, وضو افضل نہیں ہے, لیکن بغیر نماز کے, وضو کے نماز نہیں ہو سکتی. تو اسی طرح اصل عبادت, اصل حیثیت محمد کی ہے, افضل محمد ہے, مگر بغیر فاطمہ کے نہ علی تک پہنچ سکتے ہو نہ محمد تک پہنچ سکتے ہو. سلمان دیکھیں ایک مرتبہ. تو فاطمہ نہ ہوتی تو رسول علی خل نہیں ہوتے. افضل رسول ہے, فاطمہ سے افضل علی ہے. یہ آج کل ہمارے بھی کچھ چل رہا ہے کہ وہ امام کی ایک حدیث ہے کہ ہم تم پر حجت ہیں اور سیدہ ہم پہ حجت ہے. یہ امام حسن عسکری سے روایت ہے. اب ہمارے یہاں اصل میں سب اپنی اپنی عقل کے مطابق چل کے فیصلے کر لیتے ہیں دین کے, اور بنا لیتے ہیں عقائد, اور جو بھی آ گیا کہ بس بڑھانا ہے اور بیان کر دینا ہے. انہوں نے کہا صاحب سیدہ علی پہ بھی حجت ہے. امام نے کہا ہے حجت, اور 11ویں امام نے کہا ہے حجت ہے. وہ 11 اماموں پہ حجت ہے, علی پہ حجت نہیں ہے. علی فاطمہ پہ حجت ہے. علی حاکم ہے, فاطمہ کے شوہر حاکم ہوتا ہے. الرجال قوامون علی النساء, شوہر کو برتری حاصل ہے. تو وہ جو حجت ہے وہ 11 اماموں پر ہے. گھر میں ان کی اولاد ہے, ان کے بیٹے ہیں, شوہر پر نہیں حجت, شوہر ان پر حجت ہے. یہ یاد ہے. تو سیدہ ام ابیہا, باپ کی ماں, سیدہ نہ ہوتی تو علی بھی خر نہ ہوتے, رسول بھی خر نہ ہوتے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیوں کہا سرکار خطبی مرتبہ نے یہ, اور حدیث کیوں آئی کہ سیدہ نہ ہوتی تو علی اور محمد خر نہ ہوتے؟ وجہ یہ ہے کہ ام ابیہا, ام ہے فاطمہ. ام کہتے ہیں, میں نے کہا جہاں سے آغاز حیات ہو, اگر ام ہے تو قافلہ حیات آگے بڑھے گا, نظریہ آگے بڑھے گا, فکر آگے بڑھے گی, مقصد حیات آگے بڑھے گا. اگر ماں ہو تو رسول کا نظریہ, رسول کی فکر, رسول کا مقصد حیات, رسول کی حیات معنوی اگر آگے بڑھی ہے تو فاطمہ زہرا کے ذریعے سے بڑھی ہے. اس لیے میں ابھی کہا ماشاءاللہ بڑا خاموش مجمع ہے. ایک مرتبہ کم سے کم سیدہ کے فضیلت پہ صلوات کی اصل میں آپ لوگوں کا قصور نہیں ہے. اب وہ سارے خطیب اپنے اپنے لے کے آتے ہیں ساتھ ضرور رکھا ہوں, ہم تو کسی کو نہیں کہا. محمد والے محمد صلوات. اپنے آدمی میں کہتا ہوں یہ سارے میرے اپنے, بھیجیں ضرور بھیجیں, نہیں بھیجیں نہیں بھیجیں, خود کہہ دوں گا بھیجنے میں زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا. لیکن ایک جملہ ہے کہ جب کسی کو خوشی ہوتی ہے تو وہ خوشی کا اظہار کرتا ہے. کوئی ڈھول بجا کے, کوئی ناچ کے, کوئی گا کے, کوئی ہوائی فائرنگ کر کے. تو مومن کو خوشی ہوتی ہے فضائل آل محمد سن کے, اور وہ فضیلت کا اظہار
انکار یا درود سے کرتا ہے یا نعرے سے کرتا ہے؟ تو عزیزان محترم، نظریہ حیات، مقصد حیات رسول، فکر رسول وہی ہے تو کس کے ذریعے سے؟ سیدہ کے ذریعے سے۔ قرآن سے دلیل دوں، قرآن کا مختصر ترین سورہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اس آیت کی تشریح میں نہیں جاؤں گا، صرف شان نزول بیان کروں گا تاکہ میرا مقصد حاصل ہو جائے۔ تفسیر پھر کبھی بیان کروں گا اس پر، سورہ کی کیا ہے یہ سورہ۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس سورہ کی تفسیر فاطمہ ہے، اور میں کہتا ہوں کہ اس سورہ کی تفسیر حسین ابن علی۔ تو سورہ کا شان نزول کیا ہے؟ جب رسول کے وہ بیٹے کا انتقال ہو گیا اور اولاد نہ رہی، تو مشرکین مکہ نے آ کے کہا کہ چونکہ تمہاری اولاد نہیں ہے اس لیے تمہارا دین نہیں چلے گا۔ یہی شان نزول سب کے نزدیک یہی ہے، شیعہ سنی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، سب کا یہ متفقہ ہے کہ جب اولاد نہیں رہی تو مشرکین مکہ نے آ کے کہا کہ تمہاری اولاد نہیں ہے، تمہارا دین آگے کیسے چلے گا؟ اب دیکھیے، تھے مشرک مگر تھے ذہین، تھے عقل مند۔ عقل کا تعلق مسلک یا مذہب سے نہیں ہوتا۔ جانتے تھے کہ نظریہ حیات اگر کوئی آگے لے کے چل سکتا ہے تو وہ اولاد لے کے چل سکتی ہے، نہ امت لے کے چل سکتی ہے، نہ دوست لے کے چل سکتی ہے۔ مشرک ہونے باوجود یہ سمجھ رہے تھے کہ جانتے تھے کہ دین نظریہ اور فکر اولاد سے بڑھتا ہے، اس کی اولاد نہیں ہے، اس کی دین آگے نہیں بڑھے گا، فکر آگے نہیں بڑھے گی، نظریہ آگے نہیں بڑھے گا۔ آپ کہیں گے ساری تو مشرکین کی سوچ تھی، تو اگر یہ سوچ غلط تھی تو اسی وقت کہہ دیتے رسول کہ نہ ہو اولاد، میرے اصحاب تو ہیں، میرے دوست تو ہیں، میری امت تو ہے، میرے چاہنے والے تو ہیں، میرے اور دوسرے رشتے دار تو ہیں جو دین کو آگے لے کے چلیں گے۔ مگر رسول کا نہ کہنا یہ بتا رہا ہے کہ خود رسول بھی سمجھتے ہیں کہ نظریہ اگر آگے بڑھے گا تو وہ اولاد کے ذریعے سے آگے بڑھے گا۔ اور صرف رسول ہی نہیں، رسول کی پیشانی میں پل آئے ناگوار گزرا رسول کو تو وہ کہہ دیتا خالق کائنات، مالک کائنات، اختیار کل رکھنے والا کہ نہ ہو اولاد، ہم اس دین کو لے کے آگے جائیں گے، ہم اس نظریے کو لے کے آگے جائیں گے، ہم اس فکر کو آگے لے کے جائیں گے، ہمارے پاس اختیار ہے۔ مگر اس نے بھی یہ نہیں کہا، بلکہ اس نے سورہ کوثر کو نازل کر کے بتایا کہ ہم تمہیں اولاد دیں گے اور اتنی کثیر تعداد میں دیں گے کہ دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں ہوگا جہاں تمہاری اولاد نہ ہو۔ آج دنیا کے ہر کونے میں رسول کی آل موجود، رسول کی اولاد موجود ہے، سید موجود ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فکر و نظریہ اولاد ہی کے ذریعے سے چلتا ہے۔ اولاد ہم دیں گے مگر دیں گے سونے علی سے، اولاد رسول کی مگر ہو سونے رسول سے رہی ہے۔ تو یہ اعزاز فاطمہ ہے، یہ اعزاز سیدہ ہے کہ نظریہ رسول، فکر رسول سیدہ کے ذریعے سے آگے بڑھے۔ تو میں اپنی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو، اگر یہ آج سن رہی ہے میری تقریر، میں آپ سے کہوں گا کہ یہ جو جملہ بار بار آتا ہے کہ اسلام نے عورت کو عزت نہیں دی، عورت نے اسلام کو عظمت نہیں دی، ارے اسلام خالق کائنات کا دین ہے، جس نے آپ کو خلق کیا ہے، اسی نے دین کو خلق کیا ہے۔ اس نے اپنے نظریے کی تبلیغ کا ذریعہ، وسیلہ آپ کو بنایا ہے۔ اگر آپ اپنی ذمہ داری نبھا کر اپنی آنے والی نسلوں میں اس نظریے اور فکر کو منتقل کریں گی تو پھر موت آپ کو فنا نہیں کر سکے گی، بلکہ ہمیشہ کی بقا آپ کو مل جائے گی اس نظریے کی بقا سے۔ اسی لیے کہا من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ شہید ہوتا ہے۔ تو یہ سیدہ کا کردار تھا، دو بیٹیاں دو بیٹے، اور ایسے بیٹے اور بیٹیوں کی تربیت کی ہے سیدہ نے کہ چاروں دین محمد کی بقا کا سبب بنے۔ لیکن ان چاروں میں شہزادی کو نہ جانے کیا بات ہے کہ جو محبت حسین سے تھی، عجیب محبت تھی حسین سے،
शहजादी को जब जाने लगी, शौहर को वसीयतें की, तैयार किया बच्चों को, और बच्चों को तैयार करने के बाद शहजादी ज़ैनब को बुलाया और कहा, ज़ैनब, ये जो मेरा हुसैन है ना, इसको रात को प्यास लगती है, ये पानी मांगता है। ज़ैनब, मैं हर रात जब इसने पानी मांगा मैं इसे पानी दे देती थी, अब मैं जा रही हूँ बेटी, ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंप के जा रही हूँ, ये जिम्मेदारी तुम्हें लेके जा रही हूँ। ज़ैनब, जब मेरा हुसैन पानी मांगे ना तो मेरे हुसैन को पानी दे देना। बस शहजादी का इंतकाल हो गया, बच्चे यतीम हो गए, माँ को याद करते रहे, लेकिन ज़ैनब माँ की वसीयत नहीं भूली। ज़ैनब भाई के बिस्तर के बाजू बैठ जाती, रात के किसी पहर में हुसैन को प्यास लगती और हुसैन कहते पानी, शहजादी खुदा आप बहा देती, पानी हुसैन को दे देती। एक रात ज़ैनब की आंख लग गई, एक रात शहजादी की आंख लग गई। हुसैन ने कहा पानी, ज़ैनब न सुन सकी, मतलब दूसरी मर्तबा कहा पानी, तो शहजादी न सुन सकी। ऐसे में सैयदा अली के हाथ में आई, अबुल हसन, उठो अबुल हसन, जल्दी करो, मेरा हुसैन पानी मांग रहा है, हुसैन ने 2 मर्तबा पानी मांगा है, अगर तीसरी मर्तबा हुसैन ने पानी मांगा और हुसैन को पानी न मिला तो क़यामत आ जाएगी। अली ने उनके पानी दिया, मैं हाथों को जोड़ के कहूँगा, शहजादी, हुसैन 3 दिन का प्यासा तो नहीं है ना, हुसैन में पानी बंद तो नहीं है ना, हुसैन उनके पानी पी तो सकता है ना, लेकिन आपसे हुसैन का पानी तलब करना न बर्दाश्त हुआ। शहजादी, जरा करबला में आइए, करबला में आइए, आपकी बहू है उम्मे रबाब, जरा सोचिए उस माँ पे क्या गुजर रही होगी, जिसका 6 महीने का बच्चा वो प्यास से तड़प रहा है, पानी मांग भी नहीं सकता, ज़बान तालू से लग चुकी है और बदबूएं लग चुकी है, प्यास के ये आलम उम्मे रबाब कैसे बर्दाश्त कर रही होगी। और ऐसे में हुसैन इब्न अली ने आवाज़ बुलंद की, हल मिन नासिरिन यनसुरना, हल मिन मुग़ीथ युग़ीथना। अली असग़र ने अपने आप को छूने से गिराया, एक कोहरान बपा हुआ, हुसैन पलट कर आए, क्या बात है, काली असग़र ने अपने आप को छूने से गिरा दिया, क्या कह के लिया अली असग़र को उम्मे रबाब से, लाओ उम्मे रबाब, अली असग़र को हमारे हवाले करो, शायद पानी की कोई सबील मिल जाए। बस ये कह के हुसैन ले गए और अपने पलट कर अली असग़र को लेकर आए, उम्मे रबाब को तेरे खेमा पे लाया, पूछा उम्मे रबाब मैं कौन हूँ, कवाली हुज्जत खुदा है, उम्मे रबाब सब्र करोगी, कवाली करोगी, ये कह के हुसैन ने आबा का दामन उठाया, जो मां ने छिदा हुआ गला देखा, रो भी न सकी, बस एक जुमला कहा, अली असग़र, क्या तेरे जैसे बच्चे भी शहीद किए गए? इस कबूल इबादत को कबूल फरमा। अल्लाह, ये जो जिक्र किया गया है, इस जिक्र का सवाब मरहूमा की रूह को पहुँचे। परवरदिगार मरहूमा के गुनाह कबीरा और सगीरा को माफ़ फरमा, उनकी इबादतों को कबूल फरमा, उसका बेहतरीन अजर अता फरमा। मरहूमा के बरज़ख के सफ़र को आसान फरमा, मरहूमा की कब्र को मुनव्वर फरमा, मरहूमा की कब्र पर बरकतों रहमतों का नज़ूल फरमा, मरहूमा की कब्र को गोशाए जन्नत से गोशा करार दे, बस मुंतकाम को सब्र जमील अता फरमा, ताजील फरमा, ताजील फरमा, ताजील फरमा। ज़हूर इमाम ज़मान एक मरतबा सूरह फातिहा, 3 मरतबा सूरह इखलास मरहूमा के सारे सवाब। अल्लाह सल्लल्लाहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन।
الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على اللهم صل على محمد وعلى اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم بحق محمد وآله.
الرحمن الرحیم پروردگار سلامت رکھے مجلس میں آنے والوں کو. یقیناً ایک ماں کے سارے ثواب کی مجلس ہے. نوحہ شروع کرنے سے پہلے دعا کرتا ہوں مولا جس مرحومہ کے لیے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا مرحومہ کے درجات کو بلند فرمائے. اور اس مجمع میں اگر کسی کی ماں گزر گئی ہے اس کے لیے بھی دعا کرتا ہوں. جس کی ماں حیات ہے مالک اس کا سایہ اس کے سر پہ سلامت رکھے. ایک نوحہ کا حکم ہے بس میں نوحہ پڑھتا ہوں. مجلس میں اپنی طرف سے نہ کوئی پڑھ سکتا ہے نہ آپ شرکت کر سکتے ہیں. جسے مولا توفیق دے وہی فرش پہ آتا ہے. یہ ہمیشہ کا اصول ہے. میں نظر کرتا ہوں چند اشعار. گر چکا در فاطمہ پر اب ہے زخمی محبت کی بیٹی. ہائے ایک دل سر چکائے اپنے حجرے پہ بیٹھی ہوئی ہے. پھر حسین کے اماں سے کہنے لگے آنکھ میں کیوں ہے آنسو بتاؤ مجھے. فاطمہ نے کہا میرے نور نظر آج اماں کی یاد آ رہی ہے مجھے. سن کے ماں کی صدا دل تڑپنے لگا. پیار کرتے ہوئے فاطمہ سے کہا کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں. کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں. ماں ہر چیز سکھاتی ہے. آپ مجلس میں آتے ہیں گریہ کرتے ہیں ماتم کرتے ہیں. یہ ماں کا سکھایا ہوا طریقہ ہے. کچھ چھٹے امام نے فرمایا جب اپنے دل میں ہماری ولایت کی گرمی محسوس کرو اپنے ماں کے قدموں پہ بوسہ دیا کرو. بس میں نظر کرتا ہوں ماں ہر چیز سکھاتی ہے ایک چیز نہیں سکھاتی. مولا حسین اپنی ماں سے کہہ رہے ہیں انگلی پکڑ کے چلایا سینے سے اپنے لگایا. ان چند سالوں میں اماں تم نے بہت کچھ سکھایا. ارے ماں سے بچھڑ کے جیتے ہیں کیسے کیا یہ سکھاتی ہے ماں. کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں. بی بی قبول کرے آپ کے آنسو جو گریہ کر رہا ہے. میں نے پھر کہا مجلس میں ہر کوئی گریہ نہیں کرتا. جس کے آنسو بھی اپنے رومال میں لے جانا چاہے کوئی گریہ کرتا ہے. میں نظر کرتا ہوں ایک شعر سخت شعر ہے مجھے معاف کریں گے میں قیامت پڑھ رہا ہوں اس وقت. ارے دروازہ جب سے گرا ہے پہلو شکستہ ہوا ہے ٹوٹی ہوئی پسلیاں شبیر سب جانتا ہے. ارے تکلیف میں ہوں بچوں کو اپنے کب یہ بتاتی ہے ماں. کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں. شعر نظر کر رہا ہوں محسوس کریں گے اولاد والے. جب سے لگا تازیانہ مشکل تھا مجھ کو سنانا. جب ہاتھ دیکھا تمہارا تب جا کے میں نے یہ جانا ہو ہاتھ زخمی پھر بھی تھپک کر لوری سناتی ہے ماں.
یہ میں دیکھ رہا ہوں آنکھوں سے آنسو بہ رہی، میرے ہاتھ جڑے لیکن میں نہیں چھپا سکتا مولا حسن کی سب سے بڑی مصیبت۔ قصہ مجھے گما کا بھیا حسن نے سنایا، بیٹا وہی سامنے تو جب ماں نے کھایا تماچا، ارے بیٹا وہی سامنے تھا جب ماں نے کھایا تماچا۔ اپنے گھر میں بیٹوں سے اپنا چہرہ چھپاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں۔ اور شبیر نے پھر صدا دی، کیا چھوڑ جاؤ گی تم بھی، کیوں ایسا کہتی ہو اماں، رہتی نہیں ماں کسی کی، اچھا بتاؤ کیا دور جا کے پھر لوٹ آتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں۔ سنیے بی بی کا جواب، جب مولا نے فرمایا نا کہ ماں کیوں چھوڑ کے چلی جاتی ہے، تو بی بی نے کیا فرمایا کہ ماں نے کہا پھر یہ شبیر سے، ہر ماں تو آتی نہیں لوٹ کے، لیکن میرے دل میرے جگر زہرا کا اب تجھ سے وعدہ ہے یہ، جب تم بلاؤگے آئے گی ماں، سینے سے تجھ کو لگائے گی ماں۔ ایک روز ایسا بھی آیا تھا فاطمہ کا جنازہ، ارے رخ سے کفن جب ہٹایا، شبیر نے ماں سے پوچھا زیرے کفن بھی آواز سن کر آنسو بہاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں۔ نئے شعر نظر کر رہا ہوں، سنیں اولاد والے محسوس کریں گے۔ مولا کا طریقہ تھا ہر ایک کے اجری میں جا کے دیکھتے تھے بچے موجود ہیں، ایک بچہ موجود نہیں جس کا نام حسین ابن علی ہے۔ منظر کیا مولا نے دیکھا، زہرا کی تربت پہ جا کر دیکھا علی نے یہ اکثر، شبیر لپٹے ہوئے گئے، کہتے ہیں ماں چلو گھر تم جانتی ہو، سوتا ہوں میں جب مجھ کو سلاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں۔ بن ماں کے بچے سے آگے جب حال پوچھا علی نے، ہائے رضا رضی شاہ، شبیر رو رو کے بولے اے باب گھر میں لگتا نہیں دل جب یاد آتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں۔ صلو علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن امیر المومنین وابن سید الوصیین، السلام علیکم ابن فاطمہ الزہرا سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم یا ابا الفضل العباس ابن امیر المومنین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
السلام عليك يا غريب الغرباء معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس وعنيس النفوس أيها المدفون بأرضكم يا أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا الراعي بالقدر والقضاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان الأمان الأمان الأمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا إمام زماننا. هذا أجل الله تعالى فرجك وسبحان الله تعالى مخرجك وظهورك وعوانك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بہت